ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جس پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو کچھ بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ اسی سے کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر اس سوال پر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری تو بس یہی میری خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی میری ساری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین ہے، اس لیے اس بات کو رہنے دو۔ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر تھوڑی دیر بعد عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ ایک بہت بڑی سلطنت کے سلطان ہیں۔ مجھے آپ پر بڑا رشک آتا ہے اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سلطنت کے صرف 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم 10ویں حصے کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں اپنی آدھی سلطنت ہی تمہیں دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو ہمارے سلطان ہیں، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر تم آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے۔ پہلا فرمان یہ تھا کہ میری آدھی سلطنت اس وزیر کے نام کر دی جائے، اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں، میں نے تو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں نے تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، آپ پلیز مجھے یہ سزا نہ دیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میری بات غور سے سنو، میں تمہیں 30 دنوں کی مہلت دے رہا ہوں۔ ان 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تو تم کامیاب ہو گئے تو پھر دوسرا فرمان کینسل ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو دوسرے فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب غور سے میری بات سننا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے تینوں سوال اسے تھمائے اور کہا کہ جاؤ سوالوں کے جواب تلاش کر کے لاؤ، 30 دن کے اندر اندر میرے پاس آؤ، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب وزیر بیچارہ پریشان، مرتا کیا نہ کرتا، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی لگن میں لگ گیا۔ اب تھا تو وہ وزیر نے دارالحکومت کے دانش مندوں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے اپنی اپنی عقل سمجھ اور تجربے سے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کا جواب بھی وزیر کے دل کو نہ بھایا۔ ہر روز وہ نئے لوگوں کو بلاتا، سوال ان کے سامنے رکھتا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی وہ ایک بھی سوال کا جواب فائنل نہ کر سکا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اسے اپنے گردن پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب دانش مندوں سے بات نہ بنی اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی فقیر، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑا کہ شاید انہی کے پاس اسے اپنی مشکل کا حل مل جائے۔ کئی دنوں تک جنگلوں اور پہاڑوں کی کھاک چھانتا رہا، وادیوں میں گھومتا رہا۔ جہاں کہیں بھی اسے کسی بزرگ، کسی نیک آدمی کا پتہ چلتا، وہ اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دن رات سفر کر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنی وزارت بھول چکی تھی، اس کے جوتے پھٹ گئے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، دھاڑی بڑھ گئی تھی، بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ اب وہ کہیں سے بھی وزیر نہیں لگتا تھا۔
एक महीना कितनी जल्दी गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। महीने के आखिरी रोज़ उसने वापसी की राह ले ली। उसे यकीन हो गया था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। महल के पास पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक दरख्त की छांव में जैसे लेट सा गया। आखिर आप सही जगह पहुंच ही गए, उसे एक आवाज़ आई। आपके तीनों सवालों के जवाब सिर्फ मेरे ही पास हैं। ये आवाज़ सुनकर वज़ीर बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके जिस्म में तो जैसे जान आ गई। उसने पलट कर देखा तो वो एक फ़कीर था जो दरख्त की छांव में बैठा हुआ था। उसके हाथ में सूखी रोटी थी जिसे वो पानी में डुबो कर खा रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता था जो बर्तन में दूध पी रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ? कौन हो तुम? वज़ीर ने पूछा। वो फ़कीर मुस्कुराया। उसने अपनी बोसीदा सी चादर उठाई जिस पर वो बैठा हुआ था। उस चादर के नीचे एक इंतहाई बेशकीमती लिबास था जो सिर्फ बादशाह के इंतहाई मुकर्रब लोगों को ही मिलता था। जनाब, एक वक्त था कि मैं भी आपकी तरह बादशाह का इंतहाई करीबी वज़ीर था और मुझसे भी वही गलती हो गई थी जो गलती आपने की है। तो तुम भी सवालों के जवाब तलाश नहीं कर पाए, लेकिन बादशाह ने तुम्हें ज़िंदा कैसे छोड़ दिया? वज़ीर ने पूछा। नहीं जनाब, मुझे इन सवालों के सही जवाब मिल गए थे और बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत मुझे दे दी थी। लेकिन मैंने उस सल्तनत के परवाने को फाड़कर बादशाह के हवाले कर दिया था कि ये सल्तनत आप ही को मुबारक हो, और ख़ुद इस छोटी सी झोंपड़ी में आकर बैठ गया। वज़ीर हैरत से उसकी बात सुन रहा था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये कितना बेवकूफ़ है कि बादशाहत छोड़कर फ़कीर बना बैठा है। लेकिन ये वक्त उसकी हमाकत पर अफसोस करने का नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने का था। वो उस फ़कीर के कदमों में गिड़गिड़ाने लगा कि मेहरबानी करके मेरी ज़िंदगी बचा लो, मुझे उन सवालों के जवाब दे दो। फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहले 2 सवालों के जवाब मैं तुम्हें मुफ्त में दे देता हूँ, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए हर कीमत देने को तैयार हूँ। वज़ीर फ़ौरन बोला। फ़कीर बोला, पहले सवाल का जवाब सुनो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। हर किसी को उसका सामना करना ही पड़ता है। कोई चाहे कितना भी ताकतवर, अमीर या कितना दौलतमंद क्यों ना हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर कोई ही ज़िंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। वो दोनों ही जवाब वज़ीर को सही लगे थे। फ़कीर की बातों में सच्चाई थी, उनको जुटलाया नहीं जा सकता था। अच्छा, तो तीसरे सवाल के लिए तुम्हारी क्या शर्त है? वज़ीर ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कुत्ते के सामने से दूध का बर्तन उठाया और वज़ीर के सामने रख दिया। तीसरे सवाल का जवाब हासिल करने के लिए तुम्हें कुत्ते का बचा हुआ ये दूध पीना पड़ेगा। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। उसे इस बात की तवक्को नहीं थी। कुत्ते का बचा हुआ दूध भला कोई कैसे पी सकता है? उसने नफ़रत से दूध की तरफ देखा और पीछे हट गया। फ़कीर उसकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। वो सामने महल का दरवाज़ा तुम्हारी मौत का दरवाज़ा है। जाओ और शाही जलाद तुम्हारा सर तन से जुदा कर देगा। लेकिन अगर तुम अभी भी जीना चाहते हो और आधी सल्तनत के मालिक भी बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ये दूध पीना ही पड़ेगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। वज़ीर सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी जान और आधी सल्तनत थी,
اور دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی، کتے کا بچا ہوا دودھ۔ دونوں ہی کام بڑے مشکل تھے۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا، آخر جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اپنی آنکھیں بند کر کے منہ سے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ اب مجھے تیسرے سوال کا جواب بتاؤ۔ فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر ایک ٹہکا لگایا اور پھر بولا، تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ اپنی غرض، اپنے مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا جوں جوں میں موت کو فراموش کرتا جاؤں گا اور زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں پھنستا جاؤں گا، اور ہر روز مجھے اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی تلخ حقیقتوں کو جان لو گے، تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنے گھٹیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم کہیں اپنی موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے جو اپنی خواہشات کی دلدل میں دھنس کر غرض کا غلیظ پیالہ پینے پر مجبور ہیں۔